بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر اعزاز الحق، جو کہ فیصل آباد سے DVM کر چکا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو اویئرنیس کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا بیان دینے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمیں تو یہ جاننا لازمی ہے کہ لیو اسٹاک جو ہے، ٹھیک ہے، لیو اسٹاک کے حوالے سے جاننا یہ ضروری ہے کہ یہ کتنا ہمارے GDP کو شیئر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 14% ہمارے GDP کو شیئر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 14% ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا چیز ہے۔ لیو اسٹاک انڈسٹری جو ہے نا ہمارے ملک کا جو ہے مین پلر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مین پلر ہے، یہ جون سا یہ مین پلر کے لیے پاکستان گورنمنٹ نے بڑے اقدامات کیے ہیں۔ جیسے 1996 میں انہوں نے PVMC جو پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل ہے، یہ بنایا ہے کس چیز کے لیے کہ یہ PVMC ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل ہے، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو یہ پاکستان میں جتنے بھی ویٹنریئنز ہیں DVM جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کو لائسنس دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی DVM بھی ہے اور اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، PVMC نے اس کو لائسنس نہیں دی ہے، تو وہ پریکٹس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں، ٹھیک ہے، جو انکوالیفائڈ ہے۔ انکوالیفائڈ مین انہوں نے کوئی اس کا ان کے ساتھ ڈگری شگری نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آ گئے ہیں اس فیلڈ میں اور پریکٹس کر رہے ہیں۔ وہ تو چھوڑ دے، وہ تو ڈپلوما ہولڈرز کی بات میں کر رہا ہوں، ٹیکنیشینز کی بات میں کر رہا ہوں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلے رشکہ چلاتے تھے، اب جو ہے نا ڈاکٹر بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح لوگ بھی ہیں ہمارے اس فیلڈ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ٹرینیز جو ہوتے ہیں یہ 2 مہینے کی ٹریننگ کرتے ہیں اور پھر بعد میں آ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے۔ نہ لائسنس ہے نہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ چیک کرنا؟ یہ PVMC کی ذمہ داری ہے، پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل اور پاکستان ویٹنری میڈیکل ایسوسی ایشن جو ہر صوبے میں بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں پر کویکریز بہت زیادہ بن گئے ہیں۔ کویکریز کسے کہتے ہیں؟ کویکریز وہ ہے جو جن کے پاس کوئی تعلیم علم کچھ بھی نہیں ہے، وہ فیلڈ میں آ گئے ہیں، ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، ان کو ہم کویکس کہتے ہیں۔ کویکس ہم نیم حکیم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ a little knowledge is a dangerous thing، وہ بات ہو گئی نا۔ تو یہاں پر یہ ہمارے جو لوگ ہیں نا تو وہ کہاں جاتے ہیں یہ کویکس بننے کے لیے؟ یہ بہت سارے یونیورسٹیز ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو یہ مہیا کرتے ہیں یہ تعلیم تھوڑے پیسوں کے لیے، صحیح ہے نا۔ ڈاکٹر حضرات جو ہے یار پانچوں انگلیاں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایسے DVM ڈاکٹر جو ہے نا سرکاری افسر ہے، وہ اپنے حجروں میں اور اپنے بیٹھکوں میں لوگوں کو بلاتے ہیں، ان سے باری برکم پیسے لیتے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو کویک بناتے اور فیلڈ میں چھوڑ دیتے۔ کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں نا، پوچھنے والا ہوتا PVMC پوچھتی، PVM پوچھتی، لیو اسٹاک ڈپارٹمنٹس پوچھتے، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز رکنی تھی، ٹھیک ہے، جیسے باہر ملکوں میں رکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں آپ لوگوں کو کویکس کی وہ بتاتا ہوں، کیا کہتے ہیں، ان کے نقصانات بتاتا ہوں۔ نقصانات یہ ہے کہ لمپی اسکن میں نے اس کا بہت واضح نقصان دیکھا تھا۔ یہ لمپی اسکن، میرا ایک ٹیچر تھا پروفیسر ڈاکٹر ارشاد صاحب، اس نے مجھے بتایا کہ یہ جیلم سے آگے کیسے گئی ہے لمپی اسکن۔ تو میں نے بتایا ایک تو کیا ہے نا کہ یہ نیڈلز جو ہے نا کویکس کے پاس جو نیڈلز تھے، نیڈلز کے تھرو ایک جگہ سے دوسری جگہ گئی ہے۔ وہ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جب ایک بیمار علاج کے لیے کوئی کویک جاتا اور اس کا علاج کرتا تو وہی اسی نیڈل سے وہ صحت مند کے لیے بھی علاج کرتا، ویکسین کرتا۔ ویکسین کے لیے انہوں نے ظالمینوں ایک نیڈل سے 100 جانوروں کے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو لمپی اسکن تھی یہ بالکل ایک نیوٹران چین ریئیکشن جیسے ایٹم بم کا ہوتا ہے اسی طرح پھیل گئی تھی ہر جانور میں لمپی اسکن گئی تھی، جو کیٹلز ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ان کافی تباہی مچائی تھی اس نے، اور لائف اسٹاک انڈسٹری کو تباہ کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا تھا کہ لوگوں کے پیسے بھی برباد ہو گئے، غریبوں کے، صحیح ہے نا، پیسے بھی برباد ہو گئے، اور ان کا کچھ ملا بھی نہیں، کیونکہ وہ تو وائرل انفیکشن تھا، صحیح ہے نا۔ انہوں نے زبردست ٹریٹمنٹس کیے، بہت پیسے لگائے، لیکن پھر بھی مشکل سے 45% 5% to 45% مورٹیلیٹی ریٹ ہے، تو زیادہ جانور مر گئے تھے،
ٹھیک ہے نا. ہم نے الحمدللہ اپنے علاقوں میں جو ڈی وی ایم ہیں انہوں نے بہت زیادہ کنٹرول رکھی تھی. انہوں نے صحیح اسٹیپس میئر جو ہے نا انہوں نے اختیار کیے تھے. انہوں نے نیڈلز وغیرہ جو ہے نا یہ میں کل ایک مینول دیکھ رہا تھا. آفس آف دا انٹرنیشنل آپوزٹس، یہ ان کا مینول میں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے یہ چیز بہت زبردست طریقے سے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا لمپی اسکن، یہ نیڈلز کے زیادہ حاصلات سے یہ پھیل گئی تھی. ٹھیک ہے نا، ایک ہی نیڈل سے انہوں نے بہت زیادہ ٹریٹمنٹس کیے تھے. ٹھیک ہے نا، تو اس سے بہت زیادہ نقصان مچ گیا تھا. ٹھیک ہے، اب میں آتا ہوں کویکس کے اوپر. ٹھیک ہے، کویکس کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو ہے نا ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، 50-60 ہزار روپے ڈاکٹر کو دیتے ہیں اور بس انجیکشن لگانا سیکھ جاتے ہیں اور فیلڈ میں آ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو لمپی اسکن جیسی بیماری ہو گئی، JFMD ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یہ آگے پھیل جاتے ہیں. اس لیے تو ہمارے ملک میں بیماریوں کی ایریڈیکیشن نہیں ہوتی. جیسے امریکہ اور انگلینڈ وغیرہ میں جو ڈیولپ کنٹریز ہے وہاں پہ جو ہے بیماریاں جو ہے نا ملک سے باقاعدہ ایریڈیکیٹ کرتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ اس طرح کوئی سین نہیں ہے، کوئی بیماری ایریڈیکیٹ نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ پلاٹ بیماری PPR وغیرہ ایریڈیکیٹ ہو گئے، لیکن ابھی بھی کیسز آتے ہیں. یہ صرف اپنے لیے وہ کرتے ہیں نا، پردہ ڈالتے ہیں اپنے اوپر، یہ لو اسٹاک والے. ٹھیک ہے، تو میرا جو ہے نا ڈاکٹر KPK کے جو DG ہے ڈاکٹر علمزیب صاحب، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کوئکویز کے اوپر ایکشن لیا جائے. ٹھیک ہے، ان کے خلاف کام کر دے. ٹھیک ہے نا، اور یہ جو غریب لوگ ہیں، جیسے بیوائے عورتیں ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، انہوں نے ایک ہی گائے پال رکھی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ طلبگار رہتے ہیں کہ یہ دودھ دے گی اور ہمارا گھر اس سے چلے گا. ٹھیک ہے نا، جیسے پاکستان کے آج کل حالات ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ ایکشن لینا چاہیے کہ ان کویکریز کو روک دیا جائے. ان جہاں پر یہ پرائیویٹ کالجز وغیرہ بنے ہیں اور وہاں پر ٹریننگ شیننگ دیتے ہیں اور یہ پھر آگے بڑھ کے نا خود کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں اور پھر یہ ڈاکٹر حضرات کو گالیاں دیتے ہیں، جو DVM لائسنس رجسٹر ڈاکٹرز ہیں نا ان کو گالیاں شالیاں دیتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں، علاقے میں ان کو ڈیفیم کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے خلاف زبردست کارروائی کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ ان کے لیے باقاعدہ انسپیکشن کے ادارے جو ہے نا ہر علاقے میں مہیا کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب میں آتا ہوں انکویکس کی سب سے بڑی خاصیت اور غلطیاں کیا ہوتی ہے. ایک چھوٹی بیماری کے لیے یہ لوگ ہائی ڈوز میں بڑے بڑے اینٹی بایوٹکس لگاتے ہیں اور وہ اینٹی بایوٹکس ان کو میں ابھی بھی پوچھا، کاش یہ جانور جو ہے نا بولتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہو گئی. ایک تو پیسوں کا بھی ضیاع ہے، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جانوروں کے ساتھ ظلم بھی ہے. صحیح ہے. دوسری چیز جو ہے نا آرٹیفیشل انسیمینیشن جو ہے، ان ٹیکنیشنوں نے ان کی ماں بین کر دی ہے یہ یوٹرس جو ہے اندر اینیملز کے، جو یہ راٹ پاس کرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا. نہ انہوں نے فزیالوجی پڑھی ہے، نہ اناٹمی پڑھی ہے، نہ فارماکالوجی پڑھی ہے، نہ جو ہے انہوں نے پیتھالوجی پڑھی ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا. یہ لوگ بس ہوائی راٹ ڈالتے ہیں وہاں پر، پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے کہاں پاس کرتے ہیں. یہ لوگ راٹ کو یوٹرس سے گزارتے ہیں اور وہاں پر ان کو زخمی کرتے ہیں اور وہ اسٹیرائل ہو جاتی ہے، پھر وہ بچہ دینے کے قابل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک میں نے خود دیکھے ہے. بعض اوقات ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ریکور بھی ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ لوگ قصائی کو دے دیتے ہیں، جس سے لائف اسٹاک جو ہے نا تباہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اچھے نسل کی گائے جو ہے نا وہ قصاب لے کے جاتا ہے. تو یہاں میں PVMC PVMS اور DG صاحبان سے یہ درخواست کروں گا کہ ان کے اوپر صحیح کام کرے. اور یہ جو غریب لوگ ہیں، جو بیوائے ہیں اور بوڑھے لوگ ہیں، جو ایک گائے کے لیے وہ سارا دن محنت کرتے ہیں، سالوں سال ان کو پالتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ دودھ دے گی، گھر ہمارا چلے گا. تو اس کے اوپر صحیح ایکشن لیا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اگر ایکشن نہ لیا گیا تو لائف اسٹاک ہماری اور بھی برباد ہو جائے گی، ہماری اکانومی گر جائے گی اور ہم بہت ذلیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اپنے اس کمپٹیشن میں جو انڈیا ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے، وہ تو بڑے آگے نکل گئے ہیں. وہاں پہ تو جو لائسنس
वेटरनरियंस है पाकिस्तानी वाले, वहाँ पर काम नहीं कर सकते। वो तो वो नेवले चाहते हैं जो 9 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए उनको सिर्फ टेस्ट के लिए देना पड़ता है, ठीक है। वो फिर वहाँ पर एग्ज़ाम देना पास करता है, अगर वो एग्ज़ाम नहीं पास करता तो पैसे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें ये डॉक्टर साहिबान से हमारी पूरी दरख्वास्त है कि इनके ऊपर काम करें, जो डायरेक्टर जनरल्स है, डायरेक्टर्स है, इंस्पेक्शंस वाले हैं, तो उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि काइंडली इनके ऊपर काम करें, हमारे गरीब लोगों की खिदमत करें, ठीक है। ये अब मैं आता हूँ, ये शॉपकीपर जो है, क्वैक्स भी चले गए, ये उनकी भी बात हो गई, ट्रेनिंग की भी बात हो गई, ठीक है। अब मैं आता हूँ ये शॉपकीपर्स के बारे में। शॉपकीपर्स भी जब कोई आता है, बंदा आता है, उसकी गाय बीमार होती है, तो वो खुद से बंडल लेते हैं दवाइयों की और वो लगाता है, पता नहीं जानवर का क्या हाल कर देते हैं, सही है ना। तो इनको चाहिए कि गलत मेडिसिन ना दे। एक इतने खर्च करते हैं ना एक जानवर के ऊपर, इतने ज़्यादा पैसे लगाते हैं, तो उनको चाहिए कि एक सही डॉक्टर को ले जाए, उनसे चेकअप कराए और वही काज़ेटिव ट्रीटमेंट है उसके लिए इलाज कराए, ठीक है ना। तो इनके ऊपर काम करना चाहिए। और हमारे जो इस तरह क्वेकरीज जो है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट कॉलेजेस बने हैं और ये क्वैक्स पैदा करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लाइफ स्टॉक के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। मैं आप लोगों की शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा पैगाम आप लोगों ने सुन लिया, और जज़ाकल्लाह वस्सलाम।